جی اور کسی کا کوئی سوال ہو تو بتا دیں، کوئی سوال یا کوئی کمنٹ؟ السلام علیکم سر۔ سر تو اس سے مراد یہ ہو گئی نا کہ پھر ہمیں بجائے اس قسم کی دعا کرنے کے کہ کسی کی محتاجی نہ ہو، کیونکہ وسیلہ تو ظاہر ہے کا انسانی صورت میں وہ ہمیشہ ہمیں ریکوائرڈ ہے، تو ہم یہ دعا بس کرنی چاہیے کہ ہم ایگزیکٹ جو صحیح وسیلہ ہے اس کی طرف خدا ہماری ہدایت کر دے۔ ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اے خدا میرے امور کی تدبیر اور میرے معاملات کی کفالت کو اپنے ہاتھ میں لے لے، بس ٹھیک ٹھیک ہے۔ یہ ہے دعا۔ اب اس کے بعد جو خدا چاہے کرے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آگے والا مسئلہ جو ہے نا وہ ہم سے حل نہیں ہوتا، وہ وہاں پھنس جاتے ہیں، اور اس کو کانٹیکٹ کرنے۔ کیونکہ پھر خدا جو علاج کرتا ہے نا، اور خدا ہمارے امور کو لے کے چلتا ہے، تو بعض اوقات وہ ہماری مرضی اور پسند کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، جی لیکن یہ کہ وہاں پر پھر ہم ڈیویٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور مطلب ہمیں وہ چیزیں پسند نہیں آ رہی ہوتی، یا پھر خدا سے ہی شکایتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جی وہ سر، اسی پرابلم ہے، حوالے وہ سے بات پرابلم کرنا چاہ رہی تھی جی، ہے۔ کہ ظاہر ہے کہ جب ہمیں وہ فیصلے پسند نہیں آتے اور ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تو ہمیں شکایات شروع ہو جاتی ہیں، تو اب وہ یہ جو چیز آ جاتی ہے پھر مطلب یہ تو جب تک آپ کا کامل ایمان نہیں ہو کہ جو وہ کر رہا ہے چاہے وہ ہماری مرضی کے خلاف ہے، اس صورت میں بھی ہمارے لیے بہتر ہے، تو ہمیں اس کے اوپر پھر بہت اسٹرانگ بلیف رکھنا چاہیے۔ صبر، اسی لیے تزکیہ نفس جو میں بار بار آپ لوگوں سے کیا کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنی معرفت اور تزکیہ نفس پر محنت نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کے لیے اعلیٰ مراتب تک پہنچنے کے رستے نہیں کھلیں گے۔ وہی جو ایک نارمل عامیانہ طریقہ کار ہے لوگوں کا زندگی کا، ہم اسی میں ہی پھنسے رہیں گے، بلند درجات تک رہنمائی نہیں ہو سکتی، صحیح ہے؟ اس کے جی لیے آپ کو اپنی معرفت اور تزکیے پر بہت خصوصی محنت کرنی پڑے گی، جی کیونکہ وہیں سے ہی وہ صفات آتی ہیں جن میں صفت ہے صبر، جو بہت اہم ہے، کہ صبر چاہیے ہوتا ہے انسان کو ان مراحل سے گزرنے کے لیے، ان سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے، اور اس کے بغیر تو خدا نے کسی کو بھی کچھ نہیں دیا ہے، یعنی کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کو بیٹھے بیٹھے کامیابی مل گئی ہو، یعنی ایون خدا نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بھرپور معجزات سے مدد کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اس رستے میں تکلیفیں اور سختیاں نہیں برداشت کی ہیں، بہت برداشت کی ہیں۔ تو یہ اہم بات ہے بہت۔ ٹھیک ہے سر۔ اگر ہم وہ دیکھیں جو ہم نے 5 صفات کو رکھا ہے، اس کے اندر جو ہے میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ صبر ہی ہوگا، کیونکہ آپ کو بندگی کے لیے بھی ایک طرح سے استقامت چاہیے ہوتی ہے نا، تو وہاں بھی صبر کا ہاں، یعنی امپورٹنٹ آپ یوں کہہ لیں کہ وہ تمام صفات جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے مل کے چلتی ہیں، مل وہ کے، الگ الگ نہیں، الگ 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 نہیں ہے، نہیں۔ الگ الگ نہیں ہے، اور ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کر رہی ہوتی ہیں ایک طرح سے۔ جی جی جی، بالکل بالکل، اور تمام کی تمام چیزیں بہرحال لوٹ کے بندگی کی طرف ہی آتی ہیں، جی، بندگی کی آتی ہیں، وہ تو پھر کمال بندگی ہے کی نا طرف آتی بندگی۔ ہیں، اور پھر تقوی مین ہے، کیونکہ انسان کے اندر اگر صفت تقوی نہیں ہوگی، یعنی وہ خدا کی طرف سے کانشیس نہیں ہوگا، اس بات کی طرف اس کی توجہ نہیں رہے گی کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، خدا کی نظروں کے سامنے ہوں، تو وہ پھر باقی کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اس لیے آپ بظاہر دیکھیں تو قرآن کریم میں تقوی پہ سب سے زیادہ زور ہے، امام علی کے نہج البلاغہ میں تقوی پہ سب سے زیادہ زور ہے، یعنی کہ جب آپ پریکٹیکلی ایک چیز اچیو کرنے جاتے ہیں نا،
یا آگے بڑھتے ہیں ایک اچھی صفت کے لیے، تو اس میں موسٹ امپورٹنٹ جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ہم خدا کے سامنے، کیونکہ دیکھیں جب زندگی کے اندر کوئی بھی مشکل آتی ہے، نرم گرم آتا ہے، سختی آتی ہے، کوئی چیز آتی ہے، تو اس میں انسان کھڑا نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کا تعلق بخدا نہ ہو اس کے پاس. مشکل ہوتا ہے کافی، یعنی حق کی خاطر کھڑا ہونا. ویسے تو صحیح ہے، بہت سارے لوگ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ایون بغیر خدا کے بھی مصیبتیں جھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ حق کے رستے میں نہیں ہوتی، وہ چیز ان کو حق کی راہوں پر آگے نہیں بڑھا رہی ہوتی. تو حق کے لیے جو چیز ہوتی ہے نا، وہ پھر اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے تقویٰ. یعنی کہ میں خدا کے سامنے، جیسے امام حسین علیہ السلام کے بھی جو جملے ہیں کربلا میں بھی، اور جو آخری شہادت پہ جو آپ نے ہی فرمایا تھا نا کہ یہ بھی میرے لیے آسان ہے کیونکہ یہ سب تیری نظروں کے سامنے. تو یہ اس چیز کا، یہ اس حقیقت کا، جو تقویٰ کی حقیقت کا بہت بڑا ثبوت ہے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ درجات تقویٰ اور ایمان اس پہ بتاؤں گا کچھ. جی کوئی ایسی بات ہوئی تھی ہماری ختم جی کرتے میرا ہوئے؟ خیال ہے جی. کیونکہ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو، یعنی کہ ہم جب بھی وہ کرتے ہیں نا کہ انہیں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم ایک لفظ کا ایک ہی میننگ مراد لے رہے ہوتے ہیں، جو کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اس والی آیت کو دیکھیے گا. اچھا، ایک اور چیز بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ لوگوں کو، یعنی کہ جب ہم کسی ایڈوانس لیول پر اگر چلے گئے تو میں ایک چیز اور بھی آپ لوگوں کو ڈیمانسٹریٹ کروں گا قرآن کی، کہ جو ایک یعنی بہت ہی زیادہ بیوٹیفل ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی یا مادی اور غیر مادی پہلوؤں کو قرآن کریم نے کس طریقے سے آپس میں بالکل انٹیگریٹ کیا، سم اپ کیا. اور وہ ایک اس بات کا اظہار ہے کہ یہ تمام کا تمام جو نظام زندگی ہے نا، یہ ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہے. جیسے میں آپ لوگوں کو پچھلی دفعہ یہ سمجھا رہا تھا نا کہ تقسیم نہ کیا کریں دین میں، یاد ہے؟ کہ ذات، صفات، فلاں یہ سب نہ کریں. اگر آپ کسی جگہ تک پہنچنا چاہتے ہیں نا تو اس کی سب سے بڑی اور امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ دین کو اور دین کی حقیقت کو ایک وحدت کے طور پر جانیں. نہیں، اس میں ایک پرابلم جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب ہم وحدت کے طور پر لے لیتے ہیں لیکن پھر ہمیں سمجھنے میں، مطلب سمجھنے کے لیے اس کو تھوڑا اسی لیے یہ بگننگ لیول پہ تو نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے. بگنرز لیول پہ تو آپ کے لیے مشکل ہے، بالکل کرنا پڑے. اس کے بعد آپ کو ایک کام ماننا پڑے گا. ٹھیک، وہ تو بالکل آپ کے لیکن یہ کہ دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں نا. آپ بتائیے اس میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے کہ یا تو بگنرز لیول پر ہم لوگوں کو ایک لحاظ سے غلط ہی رستے پر ڈال دیں اور اس کی اتنی پکی ان کی پریکٹس کرا دیں کہ پھر آپ جب ان کو صحیح بات بتائیں تو وہ کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، جو کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یا یہ کہ شروع سے ہی آپ لوگوں کو اینڈ اور گول اور آبجیکٹو اور جو بالکل ٹرو پکچر ہے دین کی وہ بتاتے رہیں، زیادہ ڈیپتھ میں نہ جائیں، لیکن اسی رستے پر لوگ دھیمے دھیمے آگے بڑھیں یہاں تک کہ پھر ایک موقع پر پہنچ کے صحیح بات کو اس کی گہرائی کے ساتھ جاننا شروع ہو جائیں. کون سی اپروچ صحیح ہے؟ جی، سیکنڈ اپروچ صحیح ہے کہ پہلے آپ اس کو ایز اے ہول پہلے ہی مرحلے پر آپ اس کو صحیح بات بتائیں نا، بتا دیں، اس کو انٹروڈیوس کرا دیں اور پھر اس کو بریک ڈاؤن کرتے کرتے اس کو واپس لے کے جائیں. وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. صحیح ہے، صحیح ہے بات ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح ہے. یا یہ کہ جیسے پہلے ہی مرحلے پر آپ کو بتا دیا کہ جیسے گویا دین کی حقیقت یہی ہے، اصول دین، فروع دین اور یہ اس طریقے کی تقسیم
خدا میں ذات ہوتی ہیں، صفات ہاں ہوتی ہیں، افعال ہوتی. اب جناب بندہ تو اسی کو ہی حق سمجھتے سمجھتے پروان چڑھ رہا ہے نا. جی بالکل، میں آپ کو بتایا تو پچھلی دفعہ یہی تو ہمارا کنفیوژن تھا جو کلیئر ہوا. اب آپ کو جب اگر امام علیہ السلام کا وہ قول سنایا جائے کہ اعرف اللہ باللہ، خدا کی معرفت حاصل کرو اللہ کے ذریعے سے، تو اب آپ پریشان ہو کے بیٹھے رہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی. یا امام حسین علیہ السلام کے جو دعائے عرفہ کے جملے ہیں کہ کیا تیرے غیر کے لیے بھی کوئی ایسا ظہور ہے یا تیرے غیر کے پاس بھی ایسی کوئی چیز ہے کہ میں اسے تجھ پر دلیل بنا کر لاؤں. اب یہ عجیب منطق آپ نے دیا نا کہ اگر سب کچھ تجلی خدا ہے تو غیر خدا پر خدا دلیل بنے گا یا غیر خدا خدا پر دلیل بنے گا؟ پتہ ہے؟ جی تو غیر خدا تو نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا نا. تو یہ دعائے عرفہ کے جملے ہیں، پڑھتے ہیں نا آپ لوگ ہر سال. جی 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 جی. تو لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہم غور ہی نہیں کرتے. چلو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ تکلیف میں ہی نہیں پڑتے. ہاں یہ تو ایک جنرل ہم بس ریسیٹیشن کرتے ہیں جی. بس اس تو کو. تو لیکن پھر یہ جملے، پھر یہ ساری کی ساری باتیں جو ائمہ علیہ السلام کی ہیں یا قرآن کریم کی آیتیں جیسے سورہ اخلاص اور سورہ حدید اور سورہ حشر، پھر وہ سب کہاں سے سمجھ میں آئیں گی؟ یا جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ شرک در ذات کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بنیادی نقص ہے، وہ یہ ہے کہ یہ انسان ذات خدا کی معرفت ہی نہیں رکھتا. کیونکہ ذات جو ہے وہ بسیط الحقیقہ ہے، ذات میں نفی صفات ہیں، ذات میں کوئی حد بندی نہیں ہے، کوئی کیفیت نہیں ہے، کوئی صفات نہیں ہے. یعنی جیسے آپ لوگوں نے تھوڑا میتھمیٹکس پڑھی ہوگی نا، اگر میں آپ سے کہوں آپ 2 انفینٹی تصور کر سکتے ہیں؟ بتائیں. نہیں سر. انفینٹ جو ہے وہ ایک ہوگا یا 2 بھی ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی ہوگا سر، انفینٹ تو ایک ہی ہوگا. یعنی اس کا مطلب پھر ایک کا لفظ بھی غلط ہو گیا نا. ایک کا بھی غلط ہو احد گیا. ہوگا کیونکہ ایک کے بعد 2 کا تصور آتا ہے. ایک بھی نہیں، احد، ایسا احد جو لا شریک ہے، یہی ہوگا نا. بالکل. اب میتھمیٹیکلی بھی انفینٹ تو یہی ہے نا. تو آپ اگر کہتے ہیں شرک در ذات تو اس کا مطلب کیا ہوا پھر؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں انفینٹی پلس 1. جی صحیح ہے. تو اس وجہ سے میں اب یہ نہیں وہ کر رہا کہ آپ اس کو بہت زیادہ، لیکن کم از کم آپ اپریشیٹ تو کریں نا ایک ریالٹی کو ان دا بگننگ. ایک بات کو اپنے ذہن میں تو لانا شروع کریں نا کہ بھئی حقائق اس سمت میں ہیں، حقائق کی نہج یہ ہے. تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ رفتہ 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 جتنا خدا ہم سب کی مدد کرے کہ پھر کسی نہ کسی درجے پہ پہنچیں گے. اچھا اس آیت کو دیکھیں کہ یہ آیت نمبر 93 سورہ مائدہ، اور یہ آیت جو ہے یہ بظاہر کس میں ہے؟ سورہ مائدہ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافی احکامات جو ہیں وہ کھانے پینے کے متعلق ہیں، اور بلکہ جو آیہ بلغ ہے اور اس سے پہلے جو اکملت لکم دینکم ہے، تو وہ بھی اس آیت میں ہی شروع میں کھانے والے چیزوں کا حکم ہے، اور بات نہیں ہے کہ جس سے کوئی یہ بھی مراد لے سکتا ہے کہ کھانے پینے پر اسلام کامل ہو گیا ہے. اور مسلمان ویسے اس فلسفے پر کافی عمل بھی کرتے ہیں کہ دین کا کمال جو ہے نا وہ کھانے پینے میں ہے. صحیح. تو 93 لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، جناحن کوئی اعتراض، کوئی خطا گناہ، فیما طعموا کہ وہ جو خدا نے حلال کیا ہے اس میں سے کھائیں، اذا متقوا جب کہ وہ تقوی کو فالو کریں، یعنی تقوی کو مد نظر رکھیں، وآمنوا وعملوا الصالحات تقوی کو مد نظر رکھیں اور ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، ثم پھر اتقوا وآمنوا پھر تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، ثم اتقوا واحسنوا پھر تقوی اختیار کریں اور احسان کریں، صاحب احسان ہو جائیں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو ایسا ہے؟ عجیب ایمبیگوس سی باتیں ہیں نا۔ سر ریپیٹیشن ہو رہی ہے پہلے تقوی اختیار کرنے کے لیے، کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک تقوی چاہیے ایمان لانے کے لیے اور عمل صالح ادا کرنے کے لیے، عمل الصالحات ہی۔ پھر دوسرا تقوی چاہیے ایمان لانے کے لیے اور اچھی مطلب نیکی کرنے کے لیے۔ یہ جملے کے اندر جو ہے یہ آیت پہلے نہیں پڑھی؟ تقوی بھی 2 دفعہ آ رہا ہے اور 3 دفعہ آ رہا ہے، آمنو بھی 2 دفعہ آ رہا ہے۔ یہ آیت پہلے نہیں پڑھی آپ لوگوں نے؟ نہیں پڑھی تو کافی دفعہ ہوگی۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ دیکھیں اس آیت کے اوپر جو تفسیر میں لکھا ہوا تھا ہے نا، وہ شاید یہ تھا کہ جب جوئے اور شراب کی حرمت کا آیا تب شاید یہ لکھی گئی تھی۔ یہ تو اور بھی ہیں، اس کے بعد بھی ہے جی، وہ ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اس کے سے پہلے شاید 1991 میں شاید۔ جی محترمہ آپ کچھ بیان کرنا چاہ رہی تھیں؟ جی السلام علیکم سر، یہ کھانے کے لیے دعائمو جو ہے نا، اس کی وجہ سے تقویٰ کا آ رہا ہے کہ ابھی سر میں کہیں سے آئی ہوں، مینٹلی پریپیئر نہیں ہوں، لیکن میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ کھانے کے لیے جو ہے نا، جو ہم کھانا کھاتے پیتے ہیں، اس کے لیے تقویٰ اختیار کرنا، یعنی کہ بچنا زیادہ کھانے سے، حرام کھانے سے، تاکہ وہ ہمارے ایمان اور نیک عمل اور ہمارے احسان اعمال کا باعث بنے۔ میری سمجھ میں کیا ہوا ہے۔ جی 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 ٹھیک۔ اور کوئی؟ سر اس سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پہلے وہ کر چکے ہیں اس کے اوپر تو ان کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے جہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر وہ یہ تقوی برقرار رکھیں اور ایمان لے کر آئیں۔ سر وہ آیت اوپر چلی گئی؟ نہیں یہ ہے، یہ آیت ہے جی ٹھیک ہے، اور ایمان لائیں اور پھر نیک عمل کریں۔ اب سر یہاں پر 2 دفعہ آ رہا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ کے تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں۔ تو یہ چیز تھوڑی سی کنفیوز کر رہی ہے کہ پہلے بھی یہی بات ہو رہی ہے اور دوبارہ بھی آمنو کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلے وہ کپل آ رہا ہے آمنو اور عملوا الصالحات، اور دوبارہ صرف آمنو آ رہا ہے تقوی کے ساتھ، تو اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ صحیح۔ اور آج ہمارے ساتھ کون ہے؟ کوئی اور بات کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو چلیے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ آیت جو ہے نا، یہ درجات کو سمجھا رہی ہے۔ پہلے مرحلے پر، پہلی منزل پر یہ ایمان، یہ نارمل لیول کا ایمان ہے جو انسان
ایکسپٹ کرتا ہے. اور ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا معنی ایمان اسلام سے بلند ہے. سورہ حجرات میں یہ ہے کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے، کیونکہ ایمان ابھی تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا ہے. تو ایمان کا تعلق قلب میں ان تمام چیزوں کا کہ جو بتائی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں، جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، خدا، توحید، آخرت، نبوت، رسالت، امامت اور دین کی حقانیت. ٹھیک ہے، اس کو اصول دین فروع دین نہیں ہے، بلکہ جو دین بتایا گیا ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہیں جن کی حقانیت کو آپ ایکسپٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کو جب آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو آپ پر لازم اور واجب ہو جاتا ہے کہ اپنی زندگی آپ اس سانچے میں ڈھالیں جو توحید اور آخرت اور رسالت پر ایمان رکھنے سے کمپیٹیبل ہو. زندگی کو اس فریم ورک میں لانے کا نام آپ فروع دین رکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دو الگ باتیں نہیں ہیں. آپ نے اس کو قبول کیا کہ ہاں میں اس نظام کو قبول کرتا ہوں، یہ نظام توحید کو، نظام آخرت کو، ٹھیک ہے، اس نظام رسالت کو، یہ جو نظام ہے کہ یہ پیغمبر توحید اور آخرت اس خدا کے نمائندے ہیں، میں قبول کرتا ہوں اور بامعرفت قبول کرتا ہوں. اور جب میں نے اس کو بامعرفت قبول کیا تو چلیے آپ کہہ لیں کہ یہ اصول دین یعنی فاؤنڈیشن بن گئی. اب اس کے بعد اگلا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں، پوری زندگی کا نقشہ اس کے مطابق بنائیں. تو یہ دو الگ باتیں تو نہیں ہے نا جس کو آپ اصول و فروع کر دیں. نہیں، ایک ہی چیز ہے، ایک حقیقت ہے نا، دونوں ایک دوسرے سے نکل رہی. ہاں ٹھیک. اچھا، تو یہ آپ کا ہے پہلے درجے کا ایمان، یہ ایمان درجہ اول ہے. اور اس ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اس ایمان کا تقاضا ہے عمل الصالحات، کہ اب تم اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرو گے، کنڈکٹ کرو گے، وہ عمل صالح ہوگا. یعنی اس میں فساد نہیں ہوگا، فتنہ نہیں ہوگا، شر نہیں ہوگا، کسی کی زندگی خراب کرنے والا، کسی کو دل دکھانے والا، کسی کو پریشان کرنے والا. یہ تمام کے تمام اعمال تمہارے زندگی میں سے باہر ہو جائیں گے، صالحیت آ جائے گی عمل. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے پلیز ایک ایک مرحلے میں بتاتے رہیے گا سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی. بالکل بالکل. یہ درجہ اول ہے، پہلا درجہ ہے. ٹھیک ہے، ایمان لانے کا، اسلام لانے کا نہیں. اسلام لانے کا مطلب تو یہ کہ ہاں ٹھیک ہے، ایمان لانے کا مطلب ہے کہ دل میں داخل ہو گیا، دل ان اصولوں سے مطمئن ہو گیا، حالت امن میں آ گیا، اس کا ریفلیکشن آپ کی لائف میں آ گیا. اور لائف میں جب ریفلیکشن آیا تو وہ عمل صالح کی صورت اور شکل میں آیا. اور ظاہر ہے کہ پیچھے ایک ہے تو اس میں جناح فیما طعموا، اس میں ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو اور جگہوں پر بھی ہے کہ صالحیت والی زندگی جو ہے اس کے ایک بہت اہم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انسان حدود خداوندی سے تجاوز نہ کرے. وہ لمٹس اور باؤنڈریز جو شریعت نے ہمارے گرد، ہمارے زندگی کے گرد ڈالے ہوئے ہیں، یعنی وہ باؤنڈریز آپ کو دائرے میں بند نہیں کرتی ہیں. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت اہم نقطہ ہے. حرام انسان کی زندگی کو دائرے میں بند نہیں کرتا. یعنی کہ جیسے اگر آپ تصور کریں کہ حدود کا ایک جو کنسپٹ آتا ہے وہ یہ کہ آپ کے گرد ایک باؤنڈری کھینچ دی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اس سرکل میں رہیے اور اس کے باہر جو پوری اوپن لینڈ ہے وہ آپ کے لیے ممنوع ہے، آپ نہیں جا سکتے.
یا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دائرہ اور ایک باؤنڈری کھینچی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اس باؤنڈری میں انٹر مت ہوئیے گا، یہ حرام ہے، اس کے علاوہ جو پوری کھلی زمین ہے وہ آپ کی ہے، جہاں چاہیے جائیے. تو آپ دین اور شریعت کے حرام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، پہلا یا دوسرا؟ میرا خیال ہے دوسرا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئے آپ کو کہ حلال اور حرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک تنگ دائرے میں خدا نے بند کر دیا ہے آپ کو. جو بعض اوقات اگر آپ فقہی اس پہ بہت زیادہ چلے جائیں نا تو آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے. جی ٹھیک ہے، آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے. لیکن اور ایک بات آپ اور بھی ریئلائز اب کر چکے ہیں کہ خدا کی نظر میں کون سا حرام زیادہ اہم ہے، یہ کھانے پینے اور یہ سب والے حرام یا اخلاقی حرام؟ اخلاقی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ سمجھ گئے. بالکل ٹھیک ہے نا، جو ہم نے جیسے سورہ انعام کی آیتوں سے اچھے طریقے سے سمجھ لیا تھا. تو اب جو عمل صالح یا انسان کی زندگی کی صالحیت کی جو مین ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہ جو دائرہ خدا نے بنا دیا ہے حرام کا، محرمات کا، کہ اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرنا ہے، اس میں نہیں گھسنا ہے، اس کی مکمل پابندی کرے. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ درجہ اول کیا ہے؟ درجہ اول سمجھ میں آ گیا؟ جی، جو حدود ہیں اس کو درجہ اول. ہاں، پھر دیکھیں درجہ اول کی 3 چیزیں آ رہی ہیں. آمنو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے؟ جی یعنی قلب حالت امن میں آ جائے، جو دین نے بتایا، جو اصول بتائے، جو حقائق بتائے، آپ کا قلب اس سے حالت امن میں آ جائے. صرف ماننا نہیں ہے، حالت امن، آپ اپنے دل میں سکون محسوس کریں، خدا سے، آخرت سے بالکل صحیح ہے، رسول اور نبی امام آپ کو سب سے اچھے انسان لگیں، ان سے محبت آپ کو ہوئی ہے، آپ کے دل میں ایمان آ رہا ہے. پھر وہ ایمان آپ کی عملی زندگی میں اپنے کو ظاہر کرے اعمال صالحہ کے ذریعے سے، جس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا. اور ایک منٹ، اس میں اعمال صالحہ سے مطلب یہ کہ جو آپ نے بتایا تھا یہ کہ کسی بھی چیز کی وجہ سے کسی پر کوئی غلط امپریشن نہیں ہو، کسی کو مطلب کوئی معاشرے میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو، یعنی فتنہ، فساد، شر، انڈیویجولی، کلیکٹیولی، سوشلی، ہر جگہ سے وہ نہیں ہو. انسان کی ذات مبارک ہو، پربرکت ہو. ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پر صالحیت کی جو اصل نشانی ہے نا وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جملہ ہے کہ جب آپ کی بالکل ولادت کے وقت کا جملہ ہے، اس میں ایک ہے نا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، خدا نے مجھے مبارک قرار دیا ہے میں جہاں بھی رہوں. یہ ہے صالحیت. انسان جہاں بھی ہو پربرکت ہو، اس کی وجہ سے فتنے، فساد، شر کم ہو اور نیکی اور اچھائی اور خیر بڑھے. ٹھیک، تو آپ کی زندگی کی شیپ نظر آنی شروع ہو گئی ایمان کی بنا پر. اور کس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو خدا نے حدود مقرر کی ہیں اس میں نہیں، اس کی پوری پابندی کرنا ہے. ٹھیک، جہاں پر آپ کے یہ احکامات شریعت ہیں، اور جیسا میں آپ کی پھر خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ احکامات کو خالی ظاہراً فقہی میں محدود نہ سمجھیے گا، اخلاقی حدود اور محرمات اس سے زیادہ سنگین ہیں جو ہمیں مسلسل نظر ہی آ رہی ہیں قرآن. ٹھیک، اب جب آپ یہ 3 چیزیں پہلے مرحلے پر حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کہاں تک پہنچتے ہیں؟ پھر اذا متقوا، پھر آپ تقوی کے پہلے درجے کو حاصل کرتے ہیں. ٹھیک، بات سمجھ میں آ رہی؟ جی یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے. اب اذا متقوا، اب آپ کے پاس تقوی کا پہلا درجہ ہے. یعنی تقوی کا پہلا درجہ کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر وہ صفت پیدا ہو گئی
کہ میں ہر وقت ہر حال محضر خدا میں ہوں. ٹھیک، جب آپ یہ پریکٹس کریں گے، یہ ایمان، عمل صالح، حدود الہی کی پابندی، تو اب آپ تقوی کے پہلے درجے پر آئیں. اب تقوی کے پہلے درجے پر جب آپ آئیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا ایمان اور عمل آٹومیٹیکلی ٹو دا نیکسٹ لیول چلا جائے گا. اب وہ ایمان جو آپ کے قلب میں تھا، اب وہ شروع والا ایمان نہیں ہے، وہ ابتدائی ایمان نہیں ہے، اور نہ آپ کے عمل کی صالحیت کا گریڈ وہ پہلے والا گریڈ ہے. تو اب جو دوسرا آمنوا وعملوا الصالحات ہے وہ بعد از تقوی ہے، اور ایک نیکسٹ لیول آپ ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی نہیں مطلب یعنی ایک جی اذا تک تو ہم نے کر لیا کہ فرسٹ لیول ہے. اب اس کے بعد کے جو اعمال ہوں گے، وہ ایمان ہوگا، وہ نیکسٹ لیول پہ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ٹرانسفر ہو گیا نیکسٹ لیول پر. جی، اور آپ کے عمل کا درجہ بھی بلند ہو گیا. ٹھیک ہے، اب جو یہ زیادہ ہو گیا. اب جو یہ آمنوا وعملوا الصالحات تھا، یہ درجہ اول کا آمنوا اور عملوا الصالحات تھا. اس کے بعد جب انسان متقی بنا، متقی بننے کے بعد جب پھر آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہ نیکسٹ لیول کا آمنوا اور عملوا الصالحات ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ اگر ہم اپنے آپ کو کہیں کہ جی ہم ایمان اور عمل صالح کر رہے ہیں، اور ایک جو ہے عالم متقی ہے، مثال کے طور پر آیت اللہ بہجت جیسے لوگ ہیں، مینی جیسے لوگ ہیں، ان کو کہا جائے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، تو سب کا لیول ایک تو نہیں ہے نا، فرق ہے یا نہیں؟ جی جی بالکل بالکل. تو اب آپ کا ایمان اور عمل صالح کا لیول اپ ہو گیا. یہ درجات ہیں، اور اس کے بیچ میں کیا ہے؟ تقوی ہے. کہ اگر تقوی کی منزل تک پہنچ گئے تو تقوی تمہارے ایمان اور عمل صالح کو ایک نوچ اپ کر دے گا، درجہ بلند ہو جائے گا. اچھا، پھر اس کے بعد ثم اتقوا، پھر اس کے بعد تقوی، دوبارہ تقوی. یعنی اب جو پہلے والا تقوی تھا، اب ہائر لیول آف ایمان اور ہائر لیول آف عمل صالح کی وجہ سے اب آپ کے تقوی کا معیار بھی بلند ہو گیا. ٹھیک، یعنی جس کو مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ پہلے ہمارا ایمان اصغر تھا، پھر تقوی اول آیا، پھر ایمان اکبر ہو گیا، یا ایمان اوسط ہو گیا. ثم اتقوا، تقوی ایک لیول بلند ہوا اور وہ پھر ایمان کو اوپر لے گیا. ثم اتقوا وآمنوا، ٹھیک ہے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ ایمان، اب ایمان اوسط سے ایمان اکبر ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ایمان کے درجات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایمان تقوی یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بڑھا رہے ہیں. اب یہ ایمان اکبر ہو گیا. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال ہمارے سامنے یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہاں پر پھر عمل الصالحات کی بات کیوں نہیں کی؟ پہلے دو درجات کے لیے تو بات تھی، جب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جی ہمارا ایمان ترقی کر رہا ہے، ہمارا عمل بھی ترقی کر رہا ہے. لیکن جب تھرڈ اسٹیج پر، فار ایگزامپل اکبر کی اسٹیج پر بات آئی، تو صرف ثم اتقوا وآمنوا کی بات آئی، اب عمل کی بات ہی نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے، پہلے یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ جی 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 جی. اس کے بعد آسنوں کی اس پہ آ گیا نا، احسان مطلب اچھا نہیں، یہ ثم اتقوا وآمنوا، اب یہ اسٹیج نمبر 3 ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب اصغر، اوسط، اکبر، اب یہ اکبر پہ آ گیا، ایمان اکبر. اس کی جو ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے نا، وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو جب بھی آپ ایمان اور عمل کی بات الگ الگ کر رہے ہوتے ہیں،
یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس بندے میں ایمان ابھی کمال تک نہیں پہنچا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. جی نہیں جی جی آ رہی نہیں آ رہی تھوڑا سا جی جی یعنی کہ جب اس عمل کی بات ہاں بولیں. عمل کی بات آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ایمان جو ہے وہ پورا نہیں, مطلب کمی ہے. اور جب دیکھیں تقویٰ اور آمنو کی بات ہو رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ عمل جو ہے وہ پائیدار ہو گیا, مکمل, مطلب عمل میں کوئی کمی نہیں ہے. یعنی آپ ایک بات دیکھیں, جو ایک مثال ہے جو ائمہ علیہ السلام نے بھی دی ہے مثال, کہ اور آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے, فوراً 1 منٹ میں سمجھ جائیں گے کہ آپ اگر ایک لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈالتے ہیں تو ابتدا میں کیا ہوتا ہے, آپ کو لوہے کا ٹکڑا الگ نظر آ رہا ہوتا ہے, آگ الگ دکھ رہی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے نا؟ جی جی. اس جی کے جی بعد رفتہ رفتہ کر کے اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے, اور تیسرے چوتھے مرحلے پر پہنچنے کے بعد آپ لوہے کے ٹکڑے کو آگ سے الگ کر سکتے ہیں کلر یا ویژن میں؟ نہیں کر سکتے. نہیں, وہ ایک ہی شکل نظر آتی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حقیقتاً ایمان اور عمل دو الگ چیزوں کا نام نہیں ہے. جو آپ کے قلب میں ہے وہ آپ کا ایمان ہے, وہی چیز آپ کے اعضاء و جوارح میں آ جاتی ہے, آپ کا عمل ہے. وہی چیز, نہ کہ عمل کے نام پر آپ الگ سے کچھ کرتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سمجھ آ گئی. عمل الگ سے کسی چیز کا نام نہیں ہے نام حقیقتاً. نہیں ہے, عمل تو ایمان کا ہے. یعنی کہ ائمہ علیہ السلام کیا نماز پڑھتے تھے؟ غور سے جواب دیں. ائمہ کیا نماز پڑھتے تھے؟ نہیں قائم قائم ان کی نماز قائم تھی. نہیں, نماز ان سے ادا ہوتی تھی. نماز پڑھتے ہم لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا قلب کہیں اور ہوتا ہے, اور ہم اپنے بدن کو زبردستی کھینچ کے کھڑا کرتے ہیں ایک خاص حالت میں, جس کو ہم کہتے ہیں نماز ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ معصوم کے لیے یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. معصوم کے لیے نماز اس کی قلبی کیفیت کا نام ہے جو اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتی ہے. تو آپ اس اہم ترین نقطے کو سمجھتے جائیے گا کہ زندگی کا پورا نظام توحید ہے. توحید فقط اللہ کو واحد ماننے کا نام نہیں ہے. زندگی کا پورا توحید اور یگانگی اور اکائی ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کسی کو یہ جملے بہت مشکل لگ رہے ہیں. اگر مشکل لگ رہے ہو تو بتا دیجیے گا, میں نہیں کروں گا یہ باتیں. نہیں صحیح ہے, مطلب ٹھیک ہے کہ ایک حقیقت ہے. تو اب جب آپ اکبر کے مرحلے پر پہنچ گئے تو آپ کا ایمان اور عمل الگ الگ رہ گیا. ایک ہی ہوگی. نہیں سر, عمل کسی الگ چیز کا نام نہیں ہے, جو یعنی جیسے ہمارے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے کام کو. یہ نہیں ہوتا کہ جو میرے وجود میں ہے وہ میرے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتا ہے. یہ نہیں ہے میری حالت. ٹھیک سمجھ میں آیا؟ تو اب العمل کو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اب یہ اکبر, یہ تقوی, اب یہ تقوی دوم, اور اس کے بعد ایمان اکبر ہو گیا. اب انسان کا پورا وجود جو ہے نا وہ ایک حقیقت بن گیا ہے. اب اس کا عقل, اس کی روح, اس کا قلب, اس کے اعمال, یہ تمام کی تمام چیزیں ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں.
किसी में कोई डुअलिटी नहीं है, किसी में कोई सेपरेशन नहीं है, तो इस दर्जे और मकाम पर आकर इंसान तौहीद का मजा चखने के काबिल होता है। ये वो मकाम है कि जब उसको समझ में आता है और पर वाज़े और रोशन होता है कि तौहीद कहते किसको है। अभी तक तो खाली ज़बानी जमा खर्च थी। तौहीद अपने वजूद में देखता है वो उस तौहीद को। ठीक, बात वाज़े हो गई जी। और उसके बाद फिर अकबर के बाद एक और दर्जा है आज़म, सुम्मा तक़वा, और फिर तक़वा के एक और मरहले को तय किया, और उस मरहले को तय करने के बाद अब ईमान नहीं है, एहसान है। सुम्मा तक़वा व अहसनू, और एहसान की जो सबसे बड़ी फजीलत है जो आपको आयत में नजर आ रही है कि अब वो अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने का मुस्तहिक बन गया। आप मोहसिनीन का तर्जुमा क्या करते हैं? नेकी करने वाले। जी जी जी, नेकी करने वाला। अब आपको समझ में आ रही है पूरी तरतीब? इस मरहले आज़म पर पहुंचने के बाद खुदा कहता है ये मेरा महबूब है। हम कहते हैं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये बिल्कुल अलग बात है। खुदा जिसको कहे कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं, ये बिल्कुल जुदा है। फर्क है ना दोनों में? बहुत बड़ा फर्क है। तो मोहसिनीन कौन है? जिनसे अल्लाह कह रहा है कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, और ये आज़म दर्जा आज़म है। ये इसको मैं एक रिवायत जो शिया सुन्नी दोनों के पास है, दोनों सोर्सेस से हमने इसको देखा, मकाम एहसान। एक तो आप कहें हुस्न अमल, एहसान, अमल में एहसान। एक तरफ आप ये बात कहें ठीक है वो अच्छा, नेकी, खूबसूरती, जिसको हमने भी तशरीह की, हुस्न अमल के ब्यूटी हो किस किस तरीके से हो। लेकिन एक है मकाम एहसान जिसकी तरफ यहाँ पे इशारा है, और जो महबूबियत खुदा के लायक है। वो मकाम ये है जो रसूल खुदा ने फरमाया, और जैसे मैंने कहा कि ये रिवायत शिया सुन्नी दोनों सोर्सेज में है, कि मकाम एहसान ये है कि तुम खुदा को देख रहे हो। मकाम एहसान ये है कि तुम खुदा को देख रहे हो, वरना कम अज कम ये कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अब ये जो मकाम है ना, ये उसमें थोड़ा सा फर्क कीजिएगा, ये महजर खुदा में मौजूद होने वाली हालत नहीं है, रूयत खुदा के बिलमुकाबिल होने वाली हालत है। कि जब आप किसी की प्रेजेंस में होते हैं वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब आप किसी के रूबरू होते हैं और आई टू आई कांटेक्ट होता है, ये बिल्कुल मकाम एहसान ये है कि तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर नहीं तो फिर कम से कम इतना हो कि खुदा मुझे देख रहा है। और इस जगह पर पहुंचने के बाद वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, महबूबियत खुदा नसीब हो जाती है। दर्जात समझ में आए आपको? हर मोमिन मुत्तकी एक जैसा होता है? नहीं, वो तो खैर दर्जात को तो लेकिन दर्जात आपको समझ में आए? आप समझ आ गए दर्जात के आप। तो हम तकरीबन पहले दर्जे पे भी नहीं है, क्योंकि हम ये तीन काम भी नहीं कर रहे कि हमारा कल्ब हकायक से अमन में आ जाए, अमल सालेह हो जाए, और हम कामिलन हुदूद खुदा की रियायत कर रहे हो। हम पहले दर्जे पे भी नहीं है। तो अब उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं बताइए? अब उसके बाद फिर हम अपने आप को जो दिल चाहे हार पहनाते रहे, वो हमारी मर्जी है। जो नीचे हार बनाते हैं, सही बात है। ठीक, वाज़ेह हुई ये बातें?
جی بات تو بہت اچھی طرح واضح ہو گئی ہے. تو درجات ہے نا، درجات ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اور اسی لیے ہماری زندگی جو ہے انسان کی یہ مسلسل ترقی کا نام ہے. سابقوا بالخیرات ہے نا قرآن کریم میں. جی خیر کے راستے میں سبقت کرو، آگے بھاگو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت کرو، آگے جاؤ، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ درجات ہیں. یہ نہیں ہے کہ بس خالی ایک چیز بنیادی لیول کی آ گئی اور ہم خوش ہو گئے. نہیں، درجات ہیں. بلند سے بلند درجے پر، بلند سے بلند ترقی یافتہ مقام تک پہنچنے کی کوشش کرو، محنت کرو. سب ہم نے کھول دیا. فضیلت و کرامت کے تمام مقامات ہم نے نفس انسانی کے لیے کھول دیے. اوپر جاؤ. تعالو، تعالو، کم اپ. رسول اس مقام معراج پر فائز ہیں اور ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں کم اپ، اوپر آؤ. تم کیوں پڑے ہوئے ہو نیچے؟ کیوں گھٹیا لیول پہ خوش ہے؟ لیکن اس پر اس کے جو بھی لیولز ہیں، درجات ہیں، وہ آپ کو پھر یہ سمجھا دیے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت اب یاد رہے گی آپ کو انشاءاللہ. جی بالکل یاد رہے گی انشاءاللہ. بالکل یہ تو انشاءاللہ سر. تو ایسے ہی کبھی موقع ملا نا کہ یہ یعنی یہ بڑے ہی مجھے بہت فیسنیٹنگ ایسپیکٹ لگا ہے قرآن کریم کا، کہ آپ جو ہے نا ایک بالکل ظاہری سے اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کھانا پینا یہ وہ مسائل، لیکن اس کے اندر پورا ایک نقشہ. ایسے ہی سورہ طلاق ہے، اگر آپ کو خدا انشاءاللہ توفیق دے تو سورہ طلاق پہ غور کیجئے گا. اس میں بھی اسی طریقے سے ہے، بہت بہت زبردست، کہ بہت سمپل بگننگ سے اور انتہا جو ہے نا کمال کی، وہاں تک کی بات کی گئی. اچھا، میں تھوڑا سا اب اس پہ، ہمارا ٹائم تو اچھا خاصا ہو گیا ہے. چلیں، میرا خیال ہے کہ آج یہ ایمان اور تقویٰ کے درجات کے حوالے سے اچھی بات ہو گئی، اور یہ آپ کے لیے ایک بہت بہت یوزفل کنسپٹ ہے. ٹھیک ہے، آج کی تقریر میں سے نا 2 باتیں یاد رکھیے گا. ایک تو یہ کہ زندگی ایک وحدت اور اکائی کا نام ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک. ڈویژنز سے زندگی نہیں بنتی ہے. زندگی میں آپ اسی وقت ترقی یافتہ بنیں گے جب زندگی میں توحید اور وحدت کو زیادہ سے زیادہ پائیں گے. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام ایک ہیرارکی رکھتی ہیں، درجہ بندی رکھتی ہیں. اور ترقی کیا ہے؟ ان درجات پر بلند ہونے کا نام ہے. یعنی وہی ایمان ہے، وہی تقویٰ ہے، لیکن ہر درجے پر وہ ترقی یافتہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور ترقی یافتہ ہونے کی ڈائریکشن کیا ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں کتنا حاضر پاتے ہیں. کون ہے؟ یہ جملے میرے نہیں ہیں، رسول خدا کے. تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اور یہ اگر آپ وصایا ابو ذر میں بھی پڑھیں گے نا تو بھی آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ یا ابا ذر اعبد اللہ کأنک تراہ. اے ابا ذر، اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ جیسا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس حالت پر ہو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے. اور یہ بھی مقام احسان کو بھی آپ نے اسی طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ احسان کا جو مقام ہے، کیونکہ یہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین کا ترجمہ میں یہ کر دوں کہ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کر دینا چاہیے ہم کو یہ ترجمہ. نہیں، یہ تو بہت ہی اصطلاحی قسم کا ترجمہ ہوگا. نہیں ہو سکتا نا، نہیں ہو سکتا. بالکل. کیونکہ محبت خدا جو ہے وہ محبت خدا، یعنی کہ جس کو خدا کہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. اچھا، یہ محبت جنرل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہے
کہ خدا کی طرف سے جو چیز بھی ہے ایک جنرل ہے جو تمام مخلوقات کے لیے، جیسے اس کی رحمت، اگر آپ اس کو جنرلائز لیں گے تو وہ رحمانیت ہے، رحمانیت ہے، اور اسپیسیفک ہو لیکن جائے. خدا کی ایک رحمت علل خصوص مومنین کے لیے بھی ہے، وہ رحمانیت سے جدا ہے، رحیمیت ہے. اسی طریقے سے خدا کی محبت تمام مخلوقات کے لیے، عبد یعنی خالق و مخلوق ہونے کی حیثیت سے، لیکن یہ وہ محبت عمومی نہیں ہے، یہ محبت خصوصی ہے، جیسے کہ وہ رحمت خصوصی تھی. تو محبت خصوصی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ خدا جو محض کمال محض ہے، وہ ناقص خراب پلید نفوس سے محبت کر سکتا ہے، ان کو اپنی خصوصی محبت دے گا؟ کیا یہ چیز پاسبل ہے؟ نہیں. تو یہ محبت عمومی نہیں ہے، وہ محبت عمومی تو ہر مخلوق کو حاصل ہے. یقیناً خدا اپنی مخلوقات کو محبت رکھ، جیسے ان پر رحمت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ان کا نگہبان ہے، ان کا رب ہے. لیکن یہ جب باتیں ہو رہی ہیں ایمان اور تقوی اور اس کے درجات کی، تو یہ محبت خصوصی ہے. یہ اچیومنٹ کے اوپر ایوارڈ ہے. یہ وہ محبت خصوصی ہے جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے اس وقت. تو اس کا تو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ یہ محبت جو سورہ سجدہ کی آیت میں بھی ہے نا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٍ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس اس بات کا علم نہیں رکھتا کہ ہم نے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کے رکھا ہے. اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ جب وہ انشاءاللہ موقع آئے گا اور خدا کی محبت جس کو نصیب جان ہو جائے. یعنی وہی بات ہے نا کہ جیسے جب کربلا ہے نا، کربلا کتنے پہلو رکھتی ہے اپنے اندر، کہ خدا کی محبت جس کو نصیب ہوتی ہے نا، وہ پھر ایسے کام کر سکتا ہے. سر تو جو یہ 70 ماؤں والا جو ہے کی جو بات ہے کہ اللہ 70 ماؤں کے برابر محبت رکھتا ہے انسانوں سے، تو اس کو پھر وہ کس طرح محبت ہے؟ عمومی ہے. اچھا، وہ بطور خالق ہے، وہ بطور رازق ہے، وہ بطور رب ہے. تو خصوصی محبت کے حقدار وہ لوگ ہیں جو عمل صالح ابھی آپ انجام کو پورا میں نے بدلتے سیکوینس بتایا نا، تقویٰ اختیار کرتے اس خصوصی محبت تک پہنچنے کا پورا سیکوینس ان 2 سطروں میں ہیں. جی سر. یہ ہے پورا وہاں تک پہنچنے کا، یعنی مقام احسان تک پہنچ جاؤ، مقام احسان تک پہنچ جاؤ. یا جیسے اس کے ایک اور بھی ہے محبت خصوصی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ تیسرا بلائی ہوئی دیوار. جی. تو سر لیکن یہ کہ ہم لوگوں کا تو پھر کوئی لیول ہی نہیں ہے. اگر دیکھا جائے ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں یا ہم خود بھی ہیں، ہم لوگوں کے تو زبان سے، ہاتھ سے شر پھیل یہ ہی رہا بات تو ہوتا ہے. درست ہے نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم لوگ تو درجہ اول پہ بھی نہیں ہیں. ہاں، یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے یہ تو پھر. تو یہی تو میں ابھی کیا کہہ رہا تھا شہزاد صاحب سے کہ بھائی آپ کو دین سکھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ حقیقت چھپا لیں، آپ اس رستے پہ لوگوں کو لے جائیں کہ جو انہیں ڈی ٹریک کر دیں، اور پھر اس کے 10 سال کے بعد آپ بتائیں نہیں اصل حقیقت تو یہ تھی، اور لوگ کہیں کہ نہیں اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ہے ہمارا اسٹائل نا دین سکھانے کا. تو یہ تمام کی تمام باتیں کہ جو یہ طے شدہ بات ہے کہ ابھی ان میں سے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی، لیکن اس لیے ہم آپ کے سامنے یہ نکات رکھ رہے ہیں کہ آپ دین کے صحیح اسکوپ کو اور دین کی حقیقت کو ریئلائز تو کریں نا کہ یہ ہے کیا، یہ ہمارے پاس کیوں آیا ہے، ہمیں کیوں دیا گیا ہے، ہمیں اس کو ماننے کی دعوت کیوں دی گئی، ہمیں اس رستے پہ کیوں لایا گیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے.
یہ تو کم از کم اپریشیٹ کرے نا بندہ. جی ہے یا نہیں؟ کہ جی سر ہے تو جی سر اب جب آپ نے ان باتوں کو سمجھا سیکھا تو اب آپ کے دل میں چبھن آئی یا نہیں آئی؟ بہت آئی سر. جی جی سر بہت زیادہ ہوتی سر. بہت زیادہ. یہ اب آپ کو ایک تکلیف محسوس ہوئی نا. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ سبل پہ بھی نہیں ہے نا ہم تو. ابھی ہم سبل پہ بھی نہیں ہے. جو ہم نے پہلے سبل کا پڑھا تھا تقریباً وہی چیز ہے. سبیل الہی. ہم غفلت میں کرتے ہیں پھر ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں کہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمارے اندر استقامت نہیں ہے نا ابھی. نیک عمل بھی نہیں کی اتنے زیادہ. اور یعنی سبول پر تو ہیں. سبول پر تو سبھی ہیں. کسی نہ کسی سبیل پر تو سبھی ہیں راستے میں. سبیل الہی پر نہیں. سبیل الہی پر نہیں. سبیل الہی یعنی سبل میں بھی تو سبل تو ملٹیپل ہے نا. کسی نہ کسی راستے پر تو ہر شخص چل رہا ہے. لیکن ایک سبیل الہی ہے کہ جو آپ کو خدا کے راستے پر مستقیم تک لے جاتی ہے. جی سر میرا یہی مطلب ہے خدا کے راستے پر. جی ابھی تو ہمارے پیر ڈگمگا ہی رہے ہیں اپنی. کیا کر سکتے. تو صحیح بات کرنے کا کم از کم ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کچھ چبھتا ہے. کچھ بیداری پیدا ہونی شروع ہوتی ہے. دماغ روشن ہونا شروع ہوتا ہے. ورنہ ہم ساری کی ساری کہانیاں سن کے بھی آرام سے گھر جا کے سو جاتے ہیں. صحیح ہے اور ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو میں ایک بات کر کے, کیونکہ یہ اچھا ہے کہ یہ چیزیں ہو گئیں, یہ بھی ہمارے اس کے لیے جو ہے نا ایک نظام زندگی اور نظام اخلاق کے لیے بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا بھی. میں ایک چھوٹا سا بس ایک کنیکشن بنا کے کہ ہم نے سورہ اسراء میں دیکھ لیا اخلاقیات کے پورے منشور کو جو قرآن نے ہمارے سامنے رکھا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو سورہ انعام کی آیتوں سے سپلیمنٹ کیا, اور وہاں پر جو ہمیں نئی باتیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ جس میں تعالو تھا, حرم ربکم علیکم تھا, کہ یہ تمام باتیں تعلق ان کا اخلاق سے ہیں, لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دی ہے. تو وہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حرام جو ہے دین کا وہ فقط وہ نہیں ہے کہ جو ہم توضیح المسائل میں پڑھتے ہیں یا جو عبادات میں یا کھانے پینے کا یا معاملات کے فقط حرام, بلکہ اخلاقیات کا حرام جس کو خاص طور سے خدا کہہ رہا ہے قل. آپ اس جملے کی انٹینسٹی کو دیکھیں. قل, رسول کو باقاعدہ مامور کیا جا رہا ہے کہ آپ بتائیے, اور ان جملوں کے ساتھ مامور کیا جا رہا ہے کہ بلند ہو, اور یہ وہ سب ہے جو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دیا ہے. تو یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی. پھر ہم کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس امید میں یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے کہ ہم عقل استعمال کرنے والے بن جائیں. لعلکم تعقلون, لعلکم یتذکرون, تذکر کرنے والے بن جائیں, ذکر کرنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے. اور پھر حضرات مستقیما فاتبعوہ, اور یہ میری صراط مستقیم ہے اس پر. ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام کی تمام باتیں اب آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ دین کا پیغام آپ کے لیے کیا ہے, دین آپ کو کیا بنانا چاہ رہا ہے, دین آپ کو کس راستے پہ لے کے چلنا چاہ رہا ہے. ٹھیک. تو اب ایک اور میں کنیکشن جوڑ دوں اپنے اگلا جو ہمارا ہے. یہاں پر ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری جو یہ 9-10 جو اخلاقی باتیں ہیں یہ بیسیکلی حدود اللہ ہے جس کو ہم نے کراس نہیں کرنا ہے. اگر آپ اس کو نیگیٹو سینس میں لیں گے تو حدود اللہ ہے, پازیٹیو میں لیں گے تو یعنی اس پر عمل کرنا ہے. اس پر عمل کرنا مطلب اس پر عمل کرنا ہے, مطلب اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ ایک مطلب یہی اس کی سناپسس ہیں کہ مطلب یہی جسٹ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا تم نے اس کو رکھنا ہے اپنے پاس. بالکل. یعنی آپ کو اب حرام کے نام پر سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے, لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن, یعنی یتیم کی خبرگیری کرنا ہے.
لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فواحش کو کسی بھی طریقے سے اس سے کنیکٹ نہیں ہونا، کنٹیکٹ میں نہیں آنا، اس کو اپنے اندر نہیں گھسنے دینا. اور سب سے پہلا تو آپ کو پتہ ہی ہے لا تشرکوا بہ شیئا. ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ کا منشور بن گیا نا لائف کا. ٹھیک، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کس بات کو مانیٹر کرنا ہے، آپ حالت تذکر میں ہیں یا نہیں ہیں، آپ عقل استعمال کرنے والے بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ پرپز یہ ہے کہ آیت بتا رہی ہے لعلکم تعقلون، ہم یہ تم کو کس لیے بتا رہے ہیں، اس امید میں بتا رہے ہیں کہ تم عقل استعمال کرنے والے بنو، اس امید میں بتا رہے ہیں کہ تم تذکر کرنے والے بنو، اور آخر میں اس امید میں بتا رہے ہیں کہ تم تقوی والے بن جاؤ گے. تو اب اس پر جب آپ عمل کریں گے تو آپ کون سے تقوی کے لیول پہ پہنچیں گے؟ فرسٹ لیول پر، لیول نمبر 1 پہ پہنچیں گے. پہنچے گی. اور آپ کا رخ کہاں ہو جائے گا؟ آپ سبیل الہی پر آ جائیں گے، اور آپ کا رخ ہو جائے گا صراط مستقیم کی طرف. اب آپ ڈائریکشن لے لیں گے پراپر. اچھا، اب اس کے بعد جو مزیدار بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کا سلیبس نہیں بدلے گا، یہی 9-10 چیزیں ہی رہیں گی. ان کی ریلیشن شپ سے آپ کا لیول بڑھ جائے گا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تھوڑا اس کو کھولیں، اس کو تھوڑا سا کھولیں. جی سر، دیکھیں، جی. یعنی پہلے مرحلے پر ہو سکتا ہے کہ آپ فواحش کو، کہ جناب کوئی آبسینیٹی، ولگیرٹی، بے حیائی، آپ نے اس فحش سے اپنے کو بچا لیا، یہ لیول نمبر 1 ہو گیا. لیکن جب آپ لیول نمبر 2 پر آئے ہیں تو اب آپ کے لیے فحش کی معنویت تبدیل ہو گئی ہے. اب آپ کے لیے فحش خالی کوئی بے حیائی کا منظر یا فلم نہیں ہے، بلکہ اب آپ فحش پہ کس چیز کی خبرگیری کر رہے ہیں، کس نگرانی کر رہے ہیں کہ میرے زبان سے کوئی گھٹیا جملہ نہ نکلے، میری زبان سے گرا ہوا لفظ ادا نہ ہو. کتنے لوگ اس چیز کو فحش میں کام کرتے ہیں؟ پہلے آپ اپنے والدین کا ایک خیال کر رہے تھے، لیکن اب آپ اس جگہ پہ آ گئے، آپ کا حسن سلوک بڑھتا جا رہا ہے. تو سلیبس نہیں بدلا ہے، لیول بدل جائے گا. ارے بات سمجھ میں؟ بالکل سر، یہ بھی وہ وہی ہے جو ہم بات ہوئی تھی کہ ٹریول نہیں ہے، یہ ٹرانسفارمیشن ہے، کہ اب آپ کا لیول بدل جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ پھر آخر میں جو ہے، یعنی جو انسان کا وہ جو چیز ہوتی ہے نا، کہ جیسے جو معصومین علیہ السلام کا، کہ وہ کیا چیز ہے کہ پہلے انسان اپنے ظاہر کو ان اخلاقیات سے مزین کرتا ہے، پھر اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، پھر اپنے قلب کو، آخر میں یہ کہ ایک ذرہ برابر توجہ بھی نہیں ہوتی اس چیز کی طرف جس سے خدا راضی نہیں ہے. یہ کون سا مقام ہے؟ یہ مقام احسان. تو آپ کا سلیبس ڈیفرنٹ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں گے کہ اچھا جی میں نے پہلی کلاس تو پاس کر لی، اب کوئی نیا کورس مٹیریل آئے گا. کورس مٹیریل پورا یہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ کورس کا جو مٹیریل ہے پورا آپ کے ہاتھ میں بتا دیا، یہی ہے. آپ کا درجہ ان کے حوالے سے اپ ہوتا چلا ہے. ٹھیک، صحیح ہے سر، صحیح. بالکل. اچھا، تو اب جو میں کنیکشن ملا رہا تھا کہ جو انشاءاللہ پھر ہم اگلی دفعہ اس کو ٹیک اپ کریں گے، کہ جہاں پر یہ سورہ اسراء میں ختم ہوتا ہے یہ پورا اخلاقیات والا سلسلہ، آیت نمبر 37 پہ، تو اس میں بھی خدا نے فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. ہم نے اس پہ بات کر لی تھی
کہ یہ تمام کی تمام باتیں جو ہم نے بتائی ہیں یہ تمہارے رب کے نزدیک مکروہ ہیں، تمہارا رب اس سے کراہیت کرتا ہے۔ اور یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ جن چیزوں سے، جن صفات سے، جن اعمال سے رب کراہیت کرتا ہے، جس نفس میں وہ موجود ہوں گی، ان سے رب کو محبت کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک آٹومیٹک کنکلوژن ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک، تو اب سمجھ لیں کہ محبت الہی کو اگر یعنی اس خصوصی محبت کو حاصل کرنا ہے تو ان تمام چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرنا پڑے گا، اپنی زندگی سے باہر نکالنا پڑے گا جو رب کے نزدیک مکروہ ہے، اور وہ اس نے بتا دی ہیں، وہ ہم سے چھپا کے نہیں رکھی۔ اچھا، اب اس کے بعد مما اوحا الیک ربک من الحکمت، یہ جتنا بھی ہم نے تم کو منشور اخلاق دیا، تعمیر کردار کے بارے میں بتایا، یہ تمہارا رب تم کو وحی کرتا ہے من الحکمت، حکمت میں سے۔ اور حکمت سے بڑی دولت انسان کو عطا نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ حکمت سے جو خدا نے عطا کیا ہے نا انسان کو، وہ بیش بہا گفٹس ہیں، یہ بدن بھی بہت بڑا تحفہ ہے، لیکن عظیم ترین تحفہ الہی جو ہے وہ حکمت ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیا یہ میرا دعویٰ ہے یا میں اس پر کوئی دلیل رکھتا ہوں؟ نہیں، اس پہ وہ ایک وہ ہے نا کہ جس کو حکمت دی اس کو خیر کثیر دے دی شاید۔ تو اس میں کیا خاص بات ہے اس جملے میں؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جی، اس میں کیا خاص بات ہے اس جملے میں؟ یعنی کہ جہاں سے ہم یہ کنکلوڈ کریں کہ حکمت سے بڑا تحفہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ محسنین کی اسٹیج تک لے کے جا رہا نا۔ نہیں، اس آیت میں جو آیت جس کا حوالہ آپ نے دیا اس میں کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، اس آیت میں ایک بات ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، جس کو حکمت دے دی جائے، عطا کر دی جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حکمت وہ مقام بلند ہے کہ جو آپ خود سے نہیں لے سکتے، عطا کی جاتی ہے۔ اگر خدا اہلیت دیکھے گا تو صاحب حکمت عطا بنا دے گا، ٹھیک؟ اور حکیم کی علامت کیا بیان کی گئی ہے کہ اس کے سینے میں حقیقت و معرفت کے چشمے ابلتے ہیں اور جوش کھا کر لفظوں کی شکل میں زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ جیسے امام علی علیہ السلام کی، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے وہ پڑھا ہو یا نہیں پڑھا ہو، ایک حدیث حقیقت کہلاتی ہے، جس میں کمیل ابن زیاد نے ایک رات میں تنہا تھے امام علی علیہ السلام کے ساتھ اور سوال کیا تھا مل حقیقہ، حقیقت کیا ہے؟ ہم تو خیر کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں اس پہ، حقیقت کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں حقیقت سے کیا سروکار ہے؟ تمہیں کیا مطلب؟ یعنی یہ اتنا گہرا اور اتنا عظیم معاملہ ہے، تمہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا کیا آپ ایک سائل کو بغیر عطا کیے ہوئے واپس لوٹا دیں گے؟ تو امام علی علیہ السلام نے کچھ جملے بتائے اور اس وقت ایک جملہ یہ کہا تھا کہ اے کمیل، جو یعنی تم حقیقت کی بات کرتے ہو نا اور ہم حامل حقائق ہیں، حقیقت ہیں، جو ہم سے چھلکتا ہے وہ تم پر برستا ہے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے، سمجھے آپ اس کا مطلب؟ ہاں، سمجھ گیا۔ جو ہم سے یعنی کہ جب ایک برتن پر ہو جاتا ہے نا، پر ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس میں سے کچھ باہر گرتا ہے، باہر گرتا ہے، تو جو ہم سے چھلکتا ہے وہ تم پر برستا ہے۔ مطلب تم حقیقت کو سمجھنے کا بہت بہت فاصلہ ہے، بہت فاصلہ ہے۔ تو جب کمیل نے اصرار کیا تو 4-5 جملے آپ نے ارشاد فرمائے تھے، اور وہ جو ہے حدیث حقیقت کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک؟ تو
اس کا مطلب ہے یہ عطا ہے، یہ خود سے کوئی نہیں پاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے حکیم ہو جائے، کیونکہ حکیم کیا ہوتا ہے؟ یہ حکیم وہ آپ کے گلی کوچے والا حکیم نہیں ہے، یہ حکیم علامہ بھی نہیں ہے. حکمت کیا ہوتی ہے؟ علم کامل ہو، عقل میں ڈھل جائے. عقل کامل ہو، عدالت کے ساتھ مل جائے. عقل اور عدل جب کمبائن ہو جاتے ہیں تو حکمت کا نور پیدا ہوتا ہے. یہ حکمت ہے. اور وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، جس کو حکمت دے دی گئی، اصل کلو آگے ہے، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کو خیر کثیر دے دیا گیا. اب یہ خیر کثیر کون بول رہا ہے؟ جی بتائیں. یہ سر اللہ خدا کہہ کہہ رہا رہا ہے ہے نا، نا، خدا کہہ رہا ہے. خدا جس کو کثیر کہے. ہاں. اب آپ تصور کر اچھا، سکتے ہیں. اس میں جو سورہ جمعہ میں اور دوسری جگہ بھی ہے، ان کی بھی آئی ہے کہ یعلمہم کتابہ والحکمہ، یہ رسول کی مطلب جو کہنا چاہیے، کہتے ہیں کہ جاب ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہاں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا تو ہے. جو اگر واقعاً رسول کا شاگرد بن جائے اس تو کو یہ رسول چیز کہاں تک پہنچاتے ہیں اس کو؟ حکمت تک پہنچاتی. جی، یعنی یہ درس لینے والا ہے ہی نہیں کوئی رسول سے. امام علی اس میں سب سے آگے ہیں، اور باقی کچھ افراد اور اصحاب میں باقی رسول سے اس درس سے کتاب و حکمت کو لینے کی دلچسپی نہیں ہے لوگوں کو. ٹھیک، تو حکمت میں سے ہم نے تو یہ اخلاق کس سرچشمے سے نکلا ہے بتائیے؟ یہ اخلاق سے سرچشمہ حکمت سے نکلا ہے. ہاں، حکمت سے آیا. ٹھیک ہے، من الحکمت ہے، اور وہ حکمت جو خیر کثیر ہے، اور خدا کی نظر میں خیر کثیر ہے، میری آپ کی نظر میں خیر کثیر نہیں ہے. مطلب یہ جو 9 آپ کو ایک ہم اس میں مختصر کریں، 9 جو چیزیں بتائی گئی ہیں، 9 یا 10، یہ حکمت میں سے ایک تھوڑا سا حصہ ہے. یہ حکمت میں سے جاری ہو رہی ہے. یہ وہ حکمت سے چشمہ جاری ہے جو حکمت کے حکمت سے جاری ہے. خزانے سے جاری ہوا ہے. تو اگر اس کو فالو کرو گے، اس رستے کو، تو کہاں تک پہنچو گے؟ حکمت تک پہنچو. حکمت تک. ٹھیک ہے، اس بات کو بھی اگنور نہیں کرنا ہے. تو اب آپ دیکھیں نا کہ جو شیطان نے ہمارے ساتھ کام کیا وہ کیا کیا کہ جو اصل جس جگہ پہ زور دینا تھا وہی ادھر ادھر ہو گئی. اب باقی سب کچھ کو ہم لے کے بیٹھے ہیں کہ یعنی اب ہماری عبادتیں بھی کب ان کی ورتھ بڑھے گی؟ جب آپ حکمت کے سائے میں اخلاق کو بلند کرتے ہوئے اخلاق حسنہ کو نفس میں جب آپ عبادات انجام دیں گے، تب ورت ہے نا اس عبادت کی. کہ خدا نفس کو چاہ رہا ہے نا، نہ کہ عمل کو چاہ رہا ہے، عمل کی شکل کو. محسنین اگر اللہ محبت کر رہا ہے، مجاہدین سے اللہ محبت کر رہا ہے، فی سبیل اللہ قتال کرنے والوں سے محبت کر رہا ہے، تو یہ نفس کی صفات ہے نا. جی سر. تو اپنے نفس کو میں پہلے وہ پاک خلق پیدا کرو تو محبت خدا پاؤ گے. ٹھیک، پہلے پاک کرنا ہے نفس کو. جی. تو اب یہاں سے ہم اس بات کو ریلیٹ کر رہے ہیں، اس کو آپ دیکھیے کہ جو اب انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ سے پڑھیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. لقمان پیغمبر نہیں، لقمان رسول نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں کہ جن کے نام پر قرآن میں ایک سورہ موجود ہے،
جن کی باتوں کو باقاعدہ محفوظ کیا گیا ہے، یعنی ان کے اقوال کو، ٹھیک ہے، واقعات کو محفوظ کرنا ایک اور بات ہے، اقوال کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اور لقمان کو کس صفت کے ساتھ یاد کیا ہے قرآن نے؟ حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، حکمت کے، یعنی یہ اس مقام حکمت پر جو خیر کثیر ہے، یہ اس مقام پر پہنچی ہوئی ایک شخصیت تھی۔ اور پہلا جملہ کیا ہے؟ آتینا، ہم نے عطا کیا، تو وہ یہ بات اس سے بالکل کنفرم کر رہی ہے نا کہ حکمت کا نور وہ دولت ہے جو کوئی خود سے نہیں حاصل کرتا، یہ عطا ربانی، عطا رب۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور یہ جو جناب لقمان تھے تاریخی اعتبار سے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم اثر تھے، اور جن کے بارے میں یعنی امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ لقمان اس درجے تک کیسے پہنچے، تو آپ نے فرمایا تھا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، صدق حدیث اور ادائے امانت نے لقمان کو حکمت کے درجے تک پہنچایا۔ تو اس سے آپ کو، اور حدیث کا مطلب جو ہے نا، حدیث کا مطلب زبان سے نکلے ہوئے جملے کو نہ سمجھیے گا، حدیث کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی انسان سے حدث ہو، ظاہر ہو، صادر ہو، وہ سب کا سب سچ ہو، جیسے ابھی میں نے اعملوا الصالحات والی بات آپ کو بتائی۔ جی جناب، تو کچھ باتیں، کہانی سمجھ میں آتی جا رہی ہے آپ لوگوں کے انشاءاللہ؟ ہاں جی، سمجھ آتی جاتی ہے، اور جا کے یہ جو سورہ لقمان پہ آئی ہے نا، یہ تو بہت انٹرسٹنگ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ صحیح کہ یعنی اب یہاں سے آپ کو ایک بات سورہ لقمان کو خاص طور سے بیان کرنے کا میرے دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ ایک غیر معصوم کو اتنی بڑی فضیلت کس بنا پہ ملی، آپ اس کو سمجھیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ خدا نے فضیلت و کرامت کے دروازے کسی پر بند نہیں کیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اگر نبی اور امام ہی ہوں گے تو آپ بافضیلت ہوں گے، ایسا نہیں ہے، اور باقی اگر وہ عہدہ ہم کو نہیں ملا، وہ رینک ہم کو نہیں ملا، تو ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ دو بنیادی باتوں کو سمجھانے کے لیے پھر میں نے اس کا انتخاب کیا تھا کہ میرے اور آپ کی راہ کیا ہے، وہی ہے جو ایمان، تقوی، احسان، حکمت، یہ راہیں بند تھوڑی ہیں ہم پہ۔ اور اگر ان رستوں کو طے کرنے کے بعد ہمیں خیر کثیر مل جائے، ان رستوں کو طے کرنے کے بعد ہمیں محبت خدا مل جائے، تو اور کیا چاہیے ہمیں؟ کسی اور چیز کی خواہش رکھیں گے پھر ہم؟ جی ٹھیک، رمضانوں کا مجھے شیڈیول بتا دیجیے گا، یہی رہے گا یا تبدیلی آ یہی جائے گی رہے گا اس میں؟ میرا خیال ہے، اس میں کوئی ایسا، ہمیں تو کوئی نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسا چینج ہونا چاہیے، کیونکہ ٹائم ہمیں تو سوٹ کرتا ہے۔ آپ اپنا دیکھ لیجیے گا کہ آپ کا، سر اپنا دیکھ لیں نا، سر کو مجھ جی ٹھیک ہے، آپ کے ٹائمنگز تو ہمارے حساب سے تھوڑا سا آگے ہیں نا، تو آپ اپنی دیکھ لیجیے گا جی کہ جی، آپ، لیکن افطار کا وقت نہیں ہوگا، افطار کے وقت ہاں سے پہلے ہی لازمی ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر یہی ٹھیک ہوگا۔ ہے، چلیں، فی امان اللہ، التماس و دعا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔